نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو برکت عطا فرمائے۔ ہمارا سلسلہ جاری و ساری ہے، آپ روزانہ اس کو دیکھتے ہیں۔ الحمدللہ الکریم، ماہ رمضان المبارک جاری و ساری ہے۔ ماہ رمضان المبارک شروع ہوا عشرہ رحمت سے، اپنے 10 دن گزارے، پھر عشرہ مغفرت، اور اب عشرہ جہنم سے آزادی جاری و ساری ہے، اور آخری عشرے کے اعتکاف کے اندر بہت سارے عاشقان رسول الحمدللہ اعتکاف میں موجود ہیں۔ اللہ پاک سب کا اعتکاف کرنا قبول فرمائے۔ آج کہ ہمارے سلسلے کا موضوع ہے حضرت صالح علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی۔ آج اس موضوع پر ہم انشاءاللہ الکریم دیکھیں گے کہ حضرت صالح علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی کا معجزہ کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کس طرح پیدا کیا، اور یہ سلسلہ کیا ہوا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت صالح علیہ السلام یہ قوم ثمود کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے۔ آپ نے جب قوم ثمود کو خدا عز و جل کا فرمان سنا کر ایمان کی دعوت دی، تو سرکش قوم نے آپ سے یہ معجزہ طلب کیا کہ آپ اس پہاڑ کی چٹان سے ایک گابھن اونٹنی نکالیے جو خوب فربا ہو اور ہر قسم کے عیوب و نقائص سے پاک ہو۔ چنانچہ آپ اعلیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چٹان کی طرف اشارہ فرمایا تو وہ فوراً ہی پھٹ گئی، اور اس میں سے ایک نہایت ہی خوبصورت اور تندرست اور خوب بلند قامت اونٹنی نکل پڑی جو گابھن تھی، اور نکل کر اس نے ایک بچہ بھی جنا، اور یہ اپنے بچے کے ساتھ میدانوں میں چرتی پھرتی تھی۔ اسی بستی میں جہاں حضرت صالح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث ہوئے قوم ثمود کی طرف، وہاں ایک تالاب تھا جس میں پہاڑوں کے چشموں سے پانی گر کر جمع ہوتا تھا۔ آپ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں سے فرمایا کہ اے لوگو، دیکھو یہ معجزے کی اونٹنی ہے، ایک روز تمہارے تالاب کا سارا پانی یہ پی ڈالے گی، اور ایک روز تم لوگ پینا۔ قوم نے اس کو مان لیا۔ پھر آپ نے قوم ثمود کے سامنے یہ تقریر فرمائی جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ذکر فرمائی، پارہ 8 سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 73 میں۔ فرمایا، اے میری قوم، اللہ کو پوجو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آئی، یہ اللہ کا ناقہ ہے، تمہارے لیے نشانی، تو اسے چھوڑ دو، اللہ کی زمین میں کھائے اور اسے برائی سے ہاتھ نہ لگاؤ، تمہیں دردناک عذاب آئے گا۔ چند دن تو قوم ثمود نے اس تکلیف کو برداشت کیا کہ ایک دن ان کو پانی نہیں ملتا تھا، اور صرف ایک دن ان کو پانی ملتا، کیونکہ ایک دن اس دن تالاب کا سارا پانی اونٹنی پی جایا کرتی تھی۔ اس لیے ان لوگوں نے طے کر لیا کہ اس اونٹنی کو قتل کر دیا جائے۔ جی ہاں میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، اس کام کے لیے انہوں نے ایک شخص جس کا نام قدار بن صالف تھا اس کو چنا، جو کہ سرخ رنگ کا، بھوری آنکھوں والا اور پستہ قد آدمی تھا، اور ایک زنا کار عورت کا لڑکا تھا۔ ساری قوم کے حکم سے اس اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ حضرت صالح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اس کو منع کرتے رہے، فرماتے رہے، لیکن قدار بن صالف نے پہلے تو اونٹنی کے چاروں پاؤں کو کاٹ ڈالا، پھر اس کو ذبح کر دیا، اور انتہائی سرکشی کے ساتھ حضرت صالح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے بے ادبانہ گفتگو کرنے لگا۔ اس کی گفتگو کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، ارشاد ہے قرآن کریم کے اندر، فرمایا پارہ 8 سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 77، فرمایا ترجمہ کنز ایمان، پس ناکا کی کوچیں کاٹ دیں اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی، اور بولے، اے صالح، ہم پر لے آؤ جس کا تم وعدہ دے رہے ہو اگر تم رسول ہو۔ اللہ اکبر۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، قوم ثمود جس کا ہم ذکر سن رہے ہیں، اس پر
اللہ تبارک و تعالی کا عذاب خداوندی کا ظہور اس طرح ہوا، اور وہ ظہور کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کا انجام کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب کیا تھا، وہ یہ کہ سب سے پہلے ایک زبردست قسم کی چنگھاڑ کی خوفناک آواز آئی، پھر شدید قسم کا زلزلہ آیا جس سے پوری آبادی اتھل پتھل ہو کر چکنا چور ہو گئی، تمام عمارتیں ٹوٹ پھوٹ کر تہس نہس ہو گئیں، اور قوم ثمود کا ایک ایک آدمی گھٹنوں کے بل اوندھا گر کر مر گیا۔ قرآن مجید کے اندر پارہ 8 سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 78 میں اس کو اس انداز سے ذکر کیا گیا، ترجمہ: تو انہیں زلزلے نے آ لیا تو صبح کو اپنے گھروں میں اوندھے رہ گئے۔ حضرت صالح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا کہ پوری بستی زلزلوں کے جھٹکوں سے تباہ اور برباد ہو گئی، اینٹ پتھروں کا ڈھیر بن گئی اور پوری قوم ہلاک ہو گئی، تو آپ کو بڑا صدمہ اور قلق ہوا، بہت صدمہ پہنچا، اور آپ کو قوم ثمود اور ان کی بستی کے ویرانوں سے اس قدر نفرت ہو گئی کہ آپ نے ان لوگوں کی طرف سے منہ پھیر لیا اور اس بستی کو چھوڑ کر دوسری جگہ تشریف لے گئے، اور چلتے وقت مردہ لاشوں سے یہ فرما کر روانہ ہو گئے کہ اے میری قوم، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، آیت 79 سورۃ الاعراف، اے میری قوم، بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کی رسالت پہنچا دی اور تمہارا بھلا چاہا، مگر تم خیر خواہوں کے غرضی یعنی پسند کرنے والے ہی نہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ قوم ثمود کی پوری بستی برباد اور ویران ہو کر کھنڈر بن گئی، اور پوری قوم فنا کے گھاٹ اتر گئی۔ آج ان کی نسل کا کوئی انسان روئے زمین پر باقی نہیں رہ گیا۔ میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو، اس واقعے سے سبق ملتا ہے کہ جب کبھی ایک نبی کی ایک اونٹنی کو قتل کر دینے والی قوم عذاب الہی کی تباہ کاریوں سے اس طرح فنا ہو گئی کہ ان کی نسل کا کوئی انسان بھی روئے زمین پر باقی نہ رہ گیا، تو جو قوم اپنے نبی کی آل اور اولاد کو قتل کر ڈالے گی، اللہ اکبر، بھلا وہ عذاب الہی کے قہر سے کب اور کس طرح محفوظ رہ سکتی ہے۔ چنانچہ تاریخ شاہد ہے کہ کربلا میں اہل بیت نبوت کو شہید کرنے والے یزیدی کوفیوں اور شامیوں کا یہی حشر ہوا کہ مختار بن عبید کے دور حکومت میں یزیدیوں کا بچہ بچہ قتل کر دیا گیا، اور ان کے گھروں کو تاخت و تاراج کر کے ان پر گدھوں کے ہل چلائے گئے، اور آج روئے زمین پر ان یزیدیوں کی نسل کا کوئی ایک بچہ بھی باقی نہیں رہ گیا۔ حاکم محدث نے ایک حدیث پاک روایت کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر وحی بھیجی تھی کہ قوم یہود نے زکریا علیہ السلام کو قتل کر دیا تو ان کے ایک خون کے بدلے 70,000 یہودی قتل ہوئے۔ اللہ اکبر، ایک خون کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 70,000 یہودیوں کو ختم کیا، اور آپ کے نواسہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک خون کے بدلے 70,000 یعنی 1,40,000 کوفی اور شامی مقتول ہوں گے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ اس طرح پورا ہوا کہ مختار بن عبید کی لڑائی میں 70,000 کوفی اور شامی قتل ہوئے، اور پھر عباسی سلطنت کے بانی عبداللہ سواح کے حکم سے 70,000 کوفی اور شامی مارے گئے، کل مل کر 1,40,000 مقتول ہوئے۔ بہرحال میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو، یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوبوں کی ہر چیز کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، لہٰذا خدا عز و جل کے محبوبوں کی آل و ازواج ہوں یا اصحاب و احباب یا ان سے نسبت و تعلق رکھنے والی کوئی بھی چیز ہو، ان میں کسی بھی توہین اور بے ادبی سے خداوند و قہار کا قہر و غضب ضرور کسی نہ کسی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ لہٰذا ہر وہ چیز جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوبوں سے نسبت حاصل ہو جائے، اس کی تعظیم اور تکریم لازم اور ضروری ہے، اور اس کی توہین و بے ادبی عذاب الہی کی ہری جھنڈی اور تباہی و بربادی کا سگنل ہے۔ آج کے ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہوا، انشاءاللہ